سورت منافقون کی تفسیر۔ منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ مترجمہ ہے جو مضمون ما قبل کی تاکید کے لیے ہے، جس کا اظہار منافقین بطور منافق کے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں، ان کے دل اس یقین سے خالی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات میں کہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی دل گواہی نہیں دیتے، صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈال بنا رکھا ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی ضد میں نہیں آتے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں، یعنی ان کے حسن و جمال رونق و شدابی کی وجہ سے، یعنی زبان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، یعنی اپنی درازائی قد اور حسن و رعنائی، عدم فہم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں، یعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زوردار آواز سن لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہوگی، یا گھبراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کارروائی کا آغاز تو نہیں ہو رہا، جیسے چور اور خائن کا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، یعنی استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، یعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کر لیں گے۔ اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔ اگر اسی حالت نفاق میں وہ مر گئے، ہاں اگر وہ زندگی میں کفر و نفاق سے تائب ہو جائیں تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔ ایک غزوہ میں جسے اہل سیر غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تمہیں پر گرا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیل و مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی، جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح تشت ازبام کر دیا گیا۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ المنافقون۔ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔ منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا۔ عزت والے سے اس کی مراد تھی وہ خود اور اس کے رفقا، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت غلبہ عطا فرما دے، چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہو۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جسے وہ معزز سمجھے، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھے، اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، کافر اور اہل نفاق نہیں۔ اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہے اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے کام و فرائض سے غافل ہو جاؤ
اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدوں کی پرواہ نہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فوراً بعد اس تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین کا کردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اہل ایمان کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں، اور اس طرح اگر حج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں، کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔